کبھی کیا کبھی کیا۔ خدا کے عذاب کی مختلف نوعیتیں ہیں، اللہ سے کوئی جیت نہیں سکا۔ اس لیے کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو اگر اللہ کو آپ مانتے تو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، حق تقاتہ، جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اسی طرح اللہ سے ڈرا کرو۔ یہ فوجی نہیں ہے، یہ والدہ بھی نہیں ہے، یہ ابا بھی نہیں ہے، یہ سردار بھی نہیں ہے، میر معتبر خان چودھری وڈیرا بھی نہیں ہے، اللہ ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سکرات تک، موت تک آپ کو موت نہیں آنی چاہیے مگر اسلام کی حالت میں آپ کو موت آ جائے۔ مسجد میں مر گیا مسلمان ہو کر کے مرے، یہ اسلام کی حالت ہے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے دل کا دورہ پڑا، سبحان اللہ، اسلام کی حالت میں آپ مر گئے۔ اللہم انی بسمک اموت و احیا پڑھ کر کے سو گئے، صبح کو اٹھ نہیں سکے، اسلام کی حالت میں مرے، یہ اسلام کی حالت ہے۔ اور شراب کی بوتل دبا کر کے پی لیا اور اسی میں مردار، وہ جیسے کہ باسی قسم کی شراب، کہتے ہیں کہ حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ بہت سے کمپنیاں ان کی معیاری شراب نہیں ہوتی، پی کر کے عوام کا نقصان ہو رہا ہے۔ اخباروں میں آتا، سمجھدار حضرات وہ فرماتے کہ حکومت سے اپیل ہے کہ اس پر پوری توجہ ہونی چاہیے کہ معیاری شراب ہوں۔ بعض کمپنیاں شراب بنا لیتی ہے لیکن وہ شراب معیاری نہیں ہوتی، وہ شراب معیاری نہیں ہوتی، لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اصلی اوریجنل شراب دے دیں، یہ کیا بات ہے کہ باسی قسم کی شراب ہے یا اس میں ملاوٹ ہے یا وہ ایکسپائر ہو چکی ہے وہ شراب، اب وہ شراب آپ لوگوں کو دیتے ہیں، ملک میں نہیں۔ اس لیے اوریجنل شراب جس کی مرضی ہے۔ اب نماز میں کوئی مرا، اسلام کی حالت میں مرا، تبلیغی جماعت میں چلا گیا، انتقال ہو گیا، اسلام کی حالت میں مرا، اجتماع میں مرا، اسلام کی حالت میں مرا، مسجد میں تلاوت کر رہا تھا، اسلام کی حالت میں مرا، ذکر و اذکار کر رہا تھا، اسلام کی حالت میں مرا۔ شراب کی بوتل اللہ آپ کا بھلا کرے پی کر کے مردار ہو گئے تو ملک الموت علیہ السلام روحوں کو قبضہ کرنے والا وہی ہے۔ تو آپ تو رپورٹ دیں گے کہ میں مسلمان ہو کر کے مرا ہوں، لیکن ملک الموت آپ کی رپورٹ یہ دے گا کہ ایس ایچ او تو میں تھا، ٹی پی اے تو میں تھا، ٹی پی او تو میں تھا اور ایس ایچ او میں تھا، روحوں کو قبضہ کرنے والا میں تھا۔ اللہ اس مردار نے شراب پی پی کر کے یہ مر گیا۔ اس لیے فرمائے مسلمانوں شرم تو کرو، ولا تموتن، تمہیں شراب کی حالت میں موت نہ آ جائے، زنا کی حالت میں موت نہ آ جائے، چوری ڈکیتی میں آپ کو موت نہ آ جائے۔ نبوت سے نوازا جاتا اور نبوت کا تاج خاتون کے سر پہ رکھا جاتا۔ 1.25 لاکھ انبیاء مرد آئے ہیں، ایک خاتون بھی نبیانی بن کر کے نہیں آئی۔ آج تک تو تاریخ میں کوئی خاتون نبیانی بن کر کے نہیں آئی، لیکن اب آگے جا کر کے پتہ نہیں، چونکہ انگریز نبی بناتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نبیانی بنا دے، لیکن 1.25 لاکھ انبیاء مرد ہی آئے ہیں، کوئی خاتون نبیانی بن کر کے نہیں آئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاتون کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں اور شریعت کی نگاہ میں کوئی خاص حیثیت نہیں ہے، مرد ہی نبی بن کر کے آئے۔ اماں رابعہ بصریہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمانے لگے کہ بیٹے آپ اپنی ناواقفیت سے یہ باتیں کر رہے ہو، یہ تو بتا دو کہ وہ 1.25 لاکھ انبیاء کہ نبوت کا تاج اللہ پاک نے ان کے سروں پہ رکھا، وہ 1.25 لاکھ کو کس نے جنم دیا ہے؟ وہ ہمارے گودوں میں پلے بڑے ہیں۔ وہ جو 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نبوت کا تاج ان کے سروں پہ رکھا گیا اور نبوت سے ان کو سرفراز فرمایا گیا، تو یہ تو بتا دو کہ ان 1.25 لاکھ انبیاء کو کس نے پیدا کیے؟ وہ ہمارے گودوں میں پلے بڑے ہیں، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور اگر آپ کو اس کا علم ہوتا کہ ایک بوڑھی خاتون کے لیے محمد رسول اللہ جو رئیس الانبیاء ہے